بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام فرام جرمنی. امید ہے کہ تمام ویورز خیریت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. آج میں اپنے ویورز کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پیشگی کیونکہ کل عید ہے اور کل ہم عید منائیں گے انشاءاللہ سارے پاکستانی سارے مسلمان. اس کے علاوہ میں ایک مبارکباد اور آپ کو پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے ترکی میں اپنی عزت گنوا دی ہے. پاکستانیوں کو ترکی میں عزت راس نہیں آئی ہے. بہت بہت مبارکباد آپ کو پاکستانی. آپ دیکھیں کہ آپ کے چند لوگوں نے چند ساتھیوں نے یا جو بھی ہیں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے ترکی میں جا کے. انہوں نے اس قوم کے سامنے ہماری عزت گنوائی ہے. وہ قوم تھی جو ہمیں گلے لگاتی تھی, ہمارا نام سن کے پاکستانی کا نام سن کے ہمیں پیار کرتے تھے, ہماری عزت کرتے تھے اور جو ہمیں بھائی و بھائی کہتے تھے. ان لوگوں کے سامنے ہمارے چند چھچورے لوگوں نے جا کے عزت گنوا دی ہے. اس کی میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اب آپ کو ویسے تو بہت ساری انفارمیشن مل گئی ہوگی, مگر پھر بھی میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں. ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ سال, 1.5 سال یا 2 سال سے ترکی نے پاکستانیوں کے لیے ویزا کھول دیا تھا. ہو یہ رہا تھا کہ پاکستانی بہت سارے جا رہے تھے, گھومنے پھرنے جا رہے تھے, کاروبار کے لیے جا رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کچھ ایسے چھچورے پاکستانی بھی وہاں پہنچ گئے ٹائم ٹو ٹائم, جنہوں نے وہاں جا کے نازیبا حرکتیں شروع کر دی, خاص طور پہ ترکی کی خواتین کے ساتھ. وہ حرکتیں جو وہ پاکستان میں پاکستانی خواتین کے ساتھ کرتے تھے وہی حرکتیں انہوں نے وہاں بھی شروع کر دیں. وہاں پہ انہوں نے خواتین کی ویڈیوز بنائیں, چھپ کے ویڈیوز بنائیں, ان سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی, ان سے ٹیلی فون نمبر مانگنے شروع کر دیے, اور اس قسم کے جو بھی چھچوری حرکتیں ہوتی وہ انہوں نے وہاں شروع کی. یہ چیز اتنی بڑھ گئی, اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ٹرکی کے لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس کے جواب میں ویڈیوز بنا کے وائرل شروع کر دی. وہ یہ کہ پاکستانیوں سے ہماری جان چھڑواؤ, پاکستانی جو ہیں انتہائی گھٹیا لوگ ہیں, ان کو واپس پاکستان بھیجو اور ان پہ ترکی آنے کی پابندی لگاؤ. اب یہ چیزیں زیادہ وائرل ہو گئی اور ہو یہ رہا ہے کہ دنیا بھر میں یہ ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں. پاکستانیوں کے حوالے سے جو ٹرکش لوگ جو ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں وہ جرمنی بھی دیکھی جا رہی ہیں, یہاں بھی 3 لاکھ ٹرکش رہتے ہیں, دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ پاکستانی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی باہر کے ملک میں جائیں, اور خاص طور پہ خاص طبقہ ہے جو یہ حرکت کرتا ہے, سارے پاکستانی ایسے نہیں ہیں, باہر ملک میں جائیں اور کوئی ایسی حرکت یا ایسا کارنامہ نہ انجام دے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی عزت ڈوب جائے. یقیناً سارے پاکستانی ایسے نہیں ہوتے. ٹرکی میں بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو اسٹوڈنٹ بھی ہیں, جو کاروبار بھی کر رہے ہیں, جو پڑھ بھی رہے ہیں اور جو نوکری بھی کر رہے ہیں, بہت عزت اور وقار کے ساتھ رہ رہے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک پاکستانی بھی ملک سے باہر جا کے کوئی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے تمام پاکستان پہ, تمام پاکستانیوں پہ, جس کی وجہ سے تمام پاکستانی بدنام ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کچھ اس قسم کے پاکستانی وہاں گئے ہیں, وہی سمجھنے لگے کہ ہم شاید پاکستان میں ہی گھوم رہے ہیں اور یہاں جب چاہیں جس طرح چاہیں کسی لڑکی کو چھیڑ دیں گے, کسی لڑکی کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کریں گے یا اس سے اپنا نمبر لینے کی کوشش کریں گے, ہم یہ حرکتیں کریں گے. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرکش لوگ جو ہیں بہت ڈیسنٹ قوم ہے, بہت کلچرڈ لوگ ہیں, بہت صاف ستھرے لوگ ہیں. انہوں نے یہ چیز بہت جلدی محسوس کر لی اور انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں پاکستانی ٹرکی میں نہیں چاہیے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے یا پاکستان کے لیے کہ ٹرکش گورنمنٹ جو ہے اب یہ سوچ رہی ہے, یا ہو سکتا ہے جب تک کہ میری ویڈیو آپ تک پہنچے جب تک پاکستانیوں پہ ٹرکی جانے کی پابندی لگ جائے. ہوتا کیا ہے کہ ٹرکی ایک ماڈرن ملک ہے, اچھا اسلامی ملک ہے, اور وہاں پہ ایک ہوتا کیا ہے کہ بسوں کے اندر, ٹرینوں کے اندر اور مختلف جگہوں پہ مرد اور عورتیں ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ بینک کی لائن لگی تو اس لائن میں بھی مرد عورتیں ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, پاکستانی جو خاص ہیں اس قسم کے, ان کی تو موجیں آ گئیں. وہ تو اتنی ان کو قربت مل گئی ٹرکش خواتین کے ساتھ کہ وہ بس میں بیٹھے ہیں تو برابر میں لڑکی آ کے بیٹھ گئی, وہ ٹرین میں جا رہے ہیں تو برابر کوئی خاتون آ کے بیٹھ گئیں,
اور اس طریقے سے لائن میں آگے بھی خاتون لگی ہیں، پیچھے بھی خاتون لگی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ٹرکش قوم بہت ہی فرینڈلی قوم ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی لڑکی کسی کو ہیلو کہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑکی پھنس گئی ہے. اس کا کوئی جبکہ پاکستان میں یہ سوچ ہے کہ اگر لڑکی دیکھ بھی لے تو سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی پھنس گئی ہے، پھر اس کے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو یونیورسٹی سے اٹھاتے ہیں اور پھر یونیورسٹی سے گھر پہنچاتے ہیں، پھر گھر سے پھر صبح کھڑے ہوتے ہیں بس اسٹاپ پہ جہاں سے وہ جاتی ہے اور پھر اس کو یونیورسٹی پہنچاتے ہیں. اس قسم کی چھچوری واہیت حرکت شروع کر دیتے ہیں. یہی حرکتیں انہوں نے ٹرکی میں شروع کر دی ہیں. اب ٹرکش لڑکیاں ہیں، خوبصورت ہیں، اسمارٹ ہیں، ٹرکش خواتین اسمارٹ ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہیں، اچھی لگتی ہیں. اور اگر وہ کسی غلطی سے کسی سے ہلو کر دیں یا صبح کے وقت کہیں جا رہی ہیں کسی کو گڈ مارننگ کہہ دیا انہوں نے یا سلام کر دیا تو ہمارے پاکستانی بھائی تو سمجھتے ہیں کہ یہ کڑی تو آج پھنس گئی ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے خیالوں میں حدیں بھی کراس کر جاتے ہیں اور پھر وہ اسی قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ ویڈیوز بناتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں. تو اب ہوا یہ ہے کہ ٹرکش قوم اس حد تک پریشان ہو گئی ہے کہ جس قوم کو یعنی کہ پاکستانیوں کو وہ محبت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، گلے لگاتے تھے، آج وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو ترکی سے دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے. اس حد تک پریشان ہو گئے ہیں. تو یہ کی ہے پاکستانیوں نے حرکت ٹرکی کے اندر، اور بہت پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عید کی مبارکباد سے زیادہ یہ مبارکباد پاکستانی اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک ٹرکش ملک جو سب سے زیادہ پاکستانیوں کی عزت کرتا تھا وہاں پہ اب پاکستانیوں کی انٹری بند ہونے والی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ پاکستانی دنیا بھر میں رہتے ہیں مگر اس قسم کی خبریں، اس قسم کا ٹرینڈ وائرل کبھی نہیں ہوا ہے. لوگ پاکستانی امریکہ میں، یورپ میں، دنیا کے ہر کونے میں رہتے ہیں، وہاں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کیونکہ وہاں پاکستانی بہت طریقے سے اور کلچر طریقے سے اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں. صرف ان کا جو بس چلا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ ٹرکی میں چلا ہے کیونکہ ٹرکش لوگوں نے پاکستانی کو ویلکم کیا، ان پہ بھروسہ کیا اور ان کو اپنے گلے سے لگایا. تو ہمارے جو چھچورے پاکستانی ہے وہ یہ سمجھے کہ یہاں پہ کھلا کھاتا ہے اور جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو. اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ 2 سال کے اندر ہی جو ہے یہ صورتحال سامنے آ گئی ہے. جبکہ ٹرکی کا یہ حال ہے کہ ٹرکی نے بڑی لینین پالیسی پاکستانیوں کے رکھی ہوئی ہے اور ان کے کا جو برتاؤ ہے پولیس کا اور لوگوں کا بہت پاکستان کے ساتھ اچھا ہے، بلکہ اب میں یہ کہوں گا اچھا تھا. تو اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب نہ تو اچھا برتاؤ ہوگا، نہ پولیس کوئی نرمی برتے گی. اور اب ٹرکی میں یہی ہوگا کہ جو کہ عرب کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ان کو پہلے کٹ لگے گی، پھر ان کے ٹھڈا مار کے ان کو پاکستان بھیجا جائے گا اور ان کے اوپر بین لگ جائے گا. تو یہ صورتحال بہت جلد ہونے والی ہے اور اس کے لیے ساری قوم تیار ہو جائے. جو لوگ ٹرکی آنا چاہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، وہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگلا جو ٹائم آ رہا ہے پاکستان کے لیے ٹرکی میں وہ اچھا نہیں ہے. بہرحال اس ولاگ کو میں یہیں ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ شاید پاکستان کے جو چھچورا طبقہ ہے جو باہر جا کے حرکت کرتا ہے وہ تھوڑا خیال کرے گا اپنے ملک کا اور تمام دوسرے پاکستانیوں خیال کرے گا اور ایسی حرکتوں سے اجتناب کرے گا. یہ حرکت نہ انہیں اپنے ملک میں کرنی چاہیے نہ ملک سے باہر کہیں اور کرنی چاہیے. غلط حرکت اور چھچورا پن ہی ہوتا ہے، چاہے اپنے ملک میں ہو یا کسی بھی ملک میں ہو. تو اس ریکویسٹ کے ساتھ میں اس بلاگ کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.